آج 18 رمضان المبارک بدھ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہیں آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رمضان بدھ کا دن جو لوگ ابھی تک رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ، یہ سعادتوں والی گھڑیاں، یہ قبولیت والا اور عظمت والا مہینہ ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، جیسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، جو کہتے ہیں ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ماہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے تو شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، جیسے ہر مہینے کی اپنی قدرت قیمت ہوتی ہے، ہر مہینے کی فضیلت ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو نازل کیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 18 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب رمضان کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، ترقی ملے گی۔ دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جاپان سے، مسقط سے، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک ماہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 18 رمضان بدھ کا دن، پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدن پڑھ لیں۔
آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد، کسی خاص حاجت کو، کسی مراد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیت اس طرح کریں گے، میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائیں، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں، اے میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں گا، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں گا، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں گا۔ مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں گا۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کیسے پسند کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کس کو پسند کرتا ہے جو رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت ہے الحمدللہ الحمدللہ یا ربی۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی تھی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 10 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے میرے لیے میرے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، جس کے حق میں کرتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائیں گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات، 11 خواہشات، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہش کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج جو کوئی اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 18 رمضان بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے یا کریم و یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والی ذات، اور یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد ہو، اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ مقروض ہو، قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، بس مجبور لاچار ہو چکا ہو، دوست رشتہ دار تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہوں، رب کریم پر کر ایک بار کرم کی نظر ہوگی تو اللہ کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر یا کریم یا اللہ کو بتائی گئی طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اور 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ تو کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔